لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، صوبہ بہار کے شہر دربھنگہ کے مشہور خانقاہ سمرقندیہ کے ایک عظیم الشان بزرگ، یہ کہیں کہ بانی خانقاہ سمرقندیہ ہیں آپ۔ ہماری مراد قطب الاقطاب حضرت مولانا سید شاہ فدا محمد عبد الکریم المعروف مولانا سمرقندی، بانی خانقاہ عالیہ سمرقندیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اور آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 4 جمادی الاولیٰ 1315 ہجری 1897 عیسوی بروز شنبہ بوقت صبح 8:35 میں حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 4 جمادی الاولیٰ آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ آج بھی 4 جمادی الاولیٰ ہے۔ آج آپ کے عرس کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ بیان کا موضوع ہے حضرت مولانا سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دربھنگہ تشریف لانا، ہندوستان تشریف لانا، پھر ہندوستان میں آپ کے جو معمولات تھے وہ انشاءاللہ اس مختصر بیان میں ہم آپ کو پہنچانے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ توجہ کے ساتھ پورا بیان۔ عاشقان مولانا سمرقندی، عاشقان محبین خانقاہ سمرقندیہ سے عرض ہے کہ آپ پورے بیان کو سنیے گا، اور سن کر کے اس کو خانقاہ سے جڑے ہوئے دیگر افراد تک بھی پہنچائیے گا، تاکہ وہ اکابرین، وہ بزرگان دین جن سے برسوں سے ہم جڑے ہیں، ہمیں ان کے حالات کا بھی علم ہو، تاکہ ہماری محبت مزید بڑھے۔ حضرت مولانا سمرقندی سید فدا محمد عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حصول فیض کے لیے اور خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ سفر فرماتے تھے، اکثر سفر کرتے رہتے تھے، یعنی سفر میں آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزرا ہے۔ ابھی آپ وطن سے دور کسی علاقے میں تھے کہ آپ کے بڑے بھائی سید سلطان محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب دیکھا کہ ان کے مکان کے دروازے پر پھول کا ایک درخت لگا ہوا ہے، جس میں مختلف رنگ و بو کے پھول لگے ہوئے ہیں۔ پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لائے اور اس درخت کو اکھاڑ کر ہندوستان کی طرف اچھال دیا۔ بہت دنوں تک خواب کی تعبیر سمجھ میں نہ آئی۔ ادھر حضرت مولانا سمرقندی علیہ رحمہ مسلسل سفر میں رہتے تھے۔ اچانک کسی جگہ سے آپ کا ایک خط اپنے بڑے بھائی کے نام موصول ہوا کہ مجھے ہندوستان جانے کا حکم ہوا ہے، وہی قیام و تبلیغ دین کا کام کرنا ہے، اب وطن نہیں آ سکتا۔ جہاں پر تھے آپ، وہیں سے آپ نے ایک بڑے بھائی کو خط لکھا کہ میں اب خدمت دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے اب میں ہندوستان جا رہا ہوں، واپس میں اپنا وطن پلٹ کر کے نہیں آؤں گا۔ الحمدللہ۔ اور جب بڑے بھائی سید سلطان محمد صاحب کو یہ خط ملا، تب خواب کی تعبیر سمجھ میں آ گئی۔ جو آپ نے خواب دیکھا تھا، مولانا سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی نے جو خواب دیکھا تھا، اب اس خواب کی تعبیر کھل کر کے سامنے آئی کہ ان کے گھر کے آنگن کے پھول کو جو ہندوستان کی طرف اچھال دیا گیا ہے، وہ دراصل تعبیر یہی ہے کہ ان کے آنگن میں پلی ہوئی ایک عظیم شخصیت مولانا سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان جا کر کے دین کی خدمات الحمدللہ پیش فرمائیں گے۔ کیا فرق ہے؟ پھول کے درخت سے مراد حضرت مولانا سمرقندی ہیں، جنہیں ہندوستان کی طرف بھیج دیا گیا ہے۔ اور سید سلیمان نے جو بشارت دی تھی کہ ہندوستان والے فیضیاب ہوں گے، اس کی حقیقت بھی سامنے آ گئی الحمدللہ۔ یہ مقامات و سوانح حضرت مولانا سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نامی کتاب میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے۔ دوسری روایت جو اہل دربھنگہ کی زبان زد ہے، وہ یہ ہے کہ مولانا سمرقندی علیہ رحمہ کو مدینہ منورہ میں خود حضور علیہ السلام نے ہندوستان آنے کا حکم دیا تھا۔ جی، تب مولانا سمرقندی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہندوستان میں نے دیکھا نہیں، میں کیسے جاؤں اور کہاں جاؤں؟ تب خواب میں بی بی ولایت کو، جی ہاں، بی بی ولایت ایک عورت تھی اس علاقے میں، اس کی بھی بات آئے گی انشاءاللہ۔ خواب میں بی بی ولایت کو مولانا سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا۔ بی بی ولایت نے عرض کیا کہ آپ ہندوستان تشریف لائیں، آپ کی خانقاہ اور مدرسہ و مسجد کے لیے جگہ میں دوں گی۔ بی بی ولایت یہ وہی خوش نصیب عورت ہے جن کی زمین پر آج الحمدللہ خانقاہ سمرقندیہ جیسا عظیم الشان
پر فیض اور منور اور الحمدللہ فیض لٹاتا ہوا خانقاہ جو موجود ہے آج الحمدللہ وہ بی بی ولایت کی ہی وقف کردہ زمین ہے۔ انہوں نے ہی خواب میں مولانا سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا تھا اور پھر ہندوستان آنے کی دعوت بھی پیش کی تھی۔ اس خواب کی بنیاد پر حضرت مولانا سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینے سے سفر کر کے ہندوستان کے مختلف مقامات کی سیر کرتے ہوئے دربھنگہ، صوبہ بہار کا عظیم الشان شہر ہے، دربھنگہ پہنچے اور دربھنگہ میں بی بی ولایت علی صاحبہ کے سرائے میں آپ الحمدللہ قیام پذیر ہوئے۔ بہرحال حضرت مولانا سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان تشریف لائے، دہلی، ممبئی اور دیگر جگہوں کے اولیاء کرام کے مزارات کی زیارت کرتے ہوئے غازی پور یو پی پہنچے، وہاں کچھ دنوں تک قیام فرمایا، پھر وہاں سے بنگال و آسام کے مختلف علاقے مثلاً کولکاتہ، چٹاگاؤں، سلہٹ، شائستہ آباد وغیرہ سے ہوتے ہوئے ڈھاکہ پہنچے۔ ڈھاکہ میں آپ کچھ دنوں کا آپ کا قیام رہا، بنگلہ دیش کی جو راجدھانی ڈھاکہ ہے، ڈھاکہ میں بھی مولانا سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قیام کچھ دنوں کا رہا ہے۔ اس دوران قیام ہزاروں بندگان خدا نے آپ کے دست اقدس پر بیعت کی اور فیوز و برکات سے مالا مال بھی ہوئے۔ ڈھاکہ میں کچھ دنوں قیام کے بعد آپ نے پھر سفر شروع کیا، مختلف متبرک مقامات کی زیارت کرتے ہوئے صوبہ بہار کے ایک متمدن شہر دربھنگہ تشریف لائے۔ صوبہ بہار کا یہ تاریخی شہر جو نوابوں اور راجاؤں کا شہر کہلاتا ہے، اس شہر کو آپ کے قدوم میمنت لزوم کی ضرورت تھی، چنانچہ حضرت مولانا سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی عمر شریف کے 41ویں سال، جب آپ 41 سال کے تھے تو اس میں 1291 ہجری مطابق 1873 عیسوی میں دربھنگہ کے محلہ رحم گنج میں آپ جلوہ فرما ہوئے اور آج اسی جگہ پر الحمدللہ حضرت کا مبارک خانقاہ موجود ہے۔ دربھنگہ کی ایک مشہور شخصیت شجاعت علی خان ابن غلام زین العابدین خان، معروف بہی دربھنگی خان صاحب کے محل کے قریب بی بی ولایت علی صاحبہ کے سرائے یعنی مسافر خانے میں حضرت قیام پذیر ہوئے۔ یہ سرائے ولایت بی بی کا بنگلہ کے نام سے مشہور تھی۔ بی بی ولایت خان صاحبہ جناب غلام دستگیر خان صاحب کی صاحبزادی اور شجاعت علی خان کی زوجہ محترمہ تھیں۔ زمیندار گھرانے سے تعلق تھا مگر فطرتاً دیندار، خدا ترس، اللہ والوں سے بے حد عقیدت رکھنے والی اور مالدار خاتون تھی۔ جب بی بی ولایت علی صاحبہ کو پتہ چلا کہ ان کی سرائے میں روحانیت کے تاجدار قائم اللیل اور صائم الدہر ایک ولی تشریف لائے ہیں تو انہوں نے حضرت کی مستقل سکونت کے لیے اپنا مکان ہدیہ کر دیا، تحفہ میں دے دیا کہ حضور آپ میرا پورا مکان لے لیں، کیونکہ آپ جب ان کے سرائے میں رکے تھے کرائے کے طور پر تو وہاں پر بھی اب صائم الدہر ہے، قائم اللیل ہے۔ قیام اللیل آپ کا الحمدللہ آپ کی اداؤں میں تھی، صائم الدہر مطلب ہمیشہ روزہ رکھنے والے۔ مولانا سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آپ ان دنوں کے علاوہ جن دنوں روزہ رکھنا منع ہے باقی تمام دنوں میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ راتوں کا قیام آپ کی محبوب عادتوں میں سے تھی، تہجد گزار آپ تھے، تو تہجد گزار اور ہمیشہ روزہ رکھنے والی شخصیت جب ان کے سرائے میں آ کر ٹھہری نا، کچھ ہی دنوں میں بی بی ولایت صاحبہ کو خبر لگی تو انہوں نے الحمدللہ ایک کمرہ حضرت کو ہبہ کر دیا کہ حضور آپ یہیں پر تشریف فرماؤ، یہیں سے آپ اپنی عبادات اور اپنی خانقاہ کے معاملات کو آپ شروع فرمائیں۔ آپ نے روم دے دیا اور آپ کا ماں خادم کے کھانا مقرر کر دیا، جو مولانا سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خادم تھے ان کا کھانا بھی اور حضرت کا کھانا بھی انہوں نے مقرر کر دیا۔ چند دنوں تک یہ سلسلہ چلا، چند روز کے بعد ہی حضرت نے اپنا اور اپنے ملنے والوں کا کھانا خود پکوانے کا انتظام فرمایا۔ پھر بی بی صاحبہ نے اشیاء خوردنی یعنی کھانے پینے کی چیز بھجوانی چاہیے مگر حضرت نے قبول نہیں فرمایا۔ چند روز کے بعد بی بی صاحبہ حضرت کی ولایت کی معترف ہو گئیں۔ چند دنوں میں بھی ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بزرگ جو ہیں الحمدللہ ولایت کے حامل ہیں اور حضرت کے دست حق پرست پر بی بی ولایت صاحبہ بیعت کر کے شیخ کی ہدایت پر بقیہ زندگی گزارنے لگی۔ بی بی ولایت صاحبہ کی اجازت سے سرائے سے ہی لگے ہوئے ایک مکان کو توڑ کر حجرہ مولانا سمرقندی سے متصل ایک مسجد بنوائی گئی۔ یہ وہی مسجد ہے جس میں آج کل 5 وقتہ اور جمعہ ادا کیا جاتا ہے۔
جس کے دائیں بائیں جانب حضور علی اور بابو حضور کے حجرے بنے ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد بی بی صاحبہ نے اپنی مرضی اور خوشی سے اپنا تالاب اور مزید کچھ زمین، آج جو خانقاہ سمرقندیہ کے احاطے اور کیمپس میں جو تالاب ہے، وہ تالاب بھی بی بی ولایت صاحبہ کی ہی الحمدللہ وقف کردہ ہے۔ غور کیجئے کیا کام کر کے گئی وہ خاتون کہ جن کو ثواب جاریہ کے طور پر جانے کتنی نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں درج ہو رہی ہیں۔ تو بی بی ولایت صاحبہ نے وہ جو تالاب تھا الحمدللہ وہ بھی آپ کو عطا فرما دیا الحمدللہ۔ تو یوں حجرہ بھی ہو گیا، زمین بھی مل گئی، اور الحمدللہ اتنی بڑی زمین آپ کو الحمدللہ وقف کر دی گئی، یعنی اپنا تالاب مزید کچھ زمین خانقاہ اور مسجد کے لیے اس عورت نے، اس خاتون نے وقف کر دی۔ یہ وہی زمین ہے جس پر خانقاہ سمرقندیہ اور مسجد اور نیز دارالعلوم فدائیہ جو آباد ہیں، جن کی ابتدا حضرت سمرقندی کی حیات ہی میں 1221 ہجری میں ہوئی۔ دارالعلوم فدائیہ آج جو خانقاہ سمرقندیہ سے متصل جو مدرسہ ہے عظیم الشان، وہ مولانا سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی اس کی بنیاد بھی ڈل چکی تھی، اور وہاں تعلیم بھی الحمدللہ شروع کر چکے تھے حضرت الحمدللہ 1221 ہجری میں۔ آج 1444 چل رہا ہے، اور پھر آپ کے جانشینوں نے وقتاً فوقتاً حسب ضرورت عمارتوں کی توسیع و تجدید کرائی، اور بالخصوص سراج الاولیاء پیر طریقت سید شاہ نور علی علیہ رحمہ نے دارالعلوم کی بنیاد رکھ کر صبح قیامت تک کے لیے اسے دینی قلعہ بنا دیا، اور یہ دھیرے دھیرے چمن بنتا چلا گیا، اور آج پورے ہند و بیرون ہند میں شہرت پذیر ہے الحمدللہ۔ حضرت مولانا سمرقندی علیہ رحمہ کل 6 بار حج ادا فرمائے، 1 بار اپنے مرشد سے اجازت لے کر، 3 بار افغانستان سے، اور 2 بار دربنگہ سے بھی آپ نے 2 بار حج کو تشریف لے گئے۔ دوسری بار حج بیت اللہ کے بعد جب مدینہ منورہ حاضر ہو کر بارگاہ رسالت پناہ میں بصد خلوص والہانہ عقیدت و عاجزی کے ساتھ سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیا، تو مزار اقدس گنبد خضرا سے آقا کے آواز آئی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا فدا محمد عبد الکریم الحمدللہ۔ جد امجد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب آپ نے یہ سنا تو فرط خوشی سے رشک کرنے لگے، اور حسب فرمان سرکار عبد الکریم کو اپنا لقب قرار دے دیا اور جزء نام بنا لیا۔ اس طرح آپ کا پورا نام سید فدا محمد عبد الکریم ہو گیا الحمدللہ۔ شہر دربنگہ آنے سے پیشتر جب آپ نے اپنے وطن مالوف سے تیسرا اور مجموع اعتبار سے چوتھا حج کر کے مدینہ منورہ کی حاضری دی، تو مدینہ میں ایک عرصہ تک آپ نے قیام فرمایا۔ غالباً اسی سفر کے بعد آپ وطن نہ جا کر ہندوستان تشریف لائے۔ عرصہ تک قیام کے بعد سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے واپسی کی اجازت ہوئی، اور حکم ملا کہ سلطانی راستے سے واپس جانا، بدر کے راستے سے ہرگز نہ جانا۔ آپ نے حسب ارشاد قافلہ کو سلطانی راستہ سے واپس ہونے کا حکم دیا، چنانچہ نصف لوگوں نے آپ کی بات مان لی اور سلطانی راستے سے روانہ ہوئے، مگر کچھ لوگوں نے کہنا نہیں مانا، اور وہ لوگ بدر کے راستے سے روانہ ہوئے۔ واضح رہے کہ مدینہ سے مکہ واپس آنے کے 2 راستے ہیں، ایک سلطانی راستہ اور بدر والا راستہ۔ کعبہ شریف کے قریب دونوں راستے کے سنگم پر دونوں قافلہ والوں کی ملاقات ہوئی۔ بدر کی راہ سے آنے والے بہت حیران اور قسم پرسی کے عالم میں بے قرار نظر آ رہے تھے، حتیٰ کہ ستر پوشی کے لیے یعنی بدن ڈھانکنے کے لیے مناسب کپڑا تک بدن پڑنا تھا۔ معلوم ہوا کہ ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ لیا ہے۔ حضرت مولانا سمرقندی علیہ رحمہ دربنگہ میں قیام کے دوران پہلے اور مجموعی اعتبار سے 5ویں حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حجرہ کی خستہ حالی کی وجہ سے سامانوں کو محفوظ جگہ پر رکھوا دیا، مگر پلنگ شریف حجرہ میں رہ گیا۔ کچھ دنوں بعد حجرہ میں آگ لگ گئی، پورا حجرہ جل گیا، مگر پلنگ بالکل سلامت اور محفوظ رہا۔ یہ آپ کی ایک عظیم الشان کرامت تھی۔ حج سے تشریف لانے کے بعد حجرہ شریف مسجد سے متصل دکن جانب بنوایا۔ اسی حجرہ میں اس وقت الحمدللہ سرکار بابو حضور مد ظلہ العالی کا قیام رہتا ہے، جبکہ اتر والے حجرہ میں سرکار حضور عالی اپنے وصال تک قیام فرماتے تھے الحمدللہ۔ یہ مقدس تذکرہ حضرت مولانا سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو میں نے آپ کو سنایا ہے، یہ کتاب ہے جو شمس ولایت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا الحاج سید شاہ شمس اللہ جان مصباحی معروف بھائی سرکار بابو حضور مد ظلہ العالی کے فرمائش کے مطابق، آپ کے حکم کے مطابق مفتی محفل اشرف برکاتی انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے۔
اس کتاب کے حوالے سے ساری باتیں میں نے آپ کو پیش کیا ہے. مزید جاننے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ کریں. اللہ کریم ہم سب کو اولیاء کرام کے راستے پر، ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.